آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ارجمند علی خان۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت ٹیکنالوجی میں بڑی سرمایہ کاری کر رہی ہے اور جدید ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ قائم کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ متحرک گاؤں کے پروگرام کا مقصد سرحدی گاؤں میں ٹیلی کام اور انٹرنیٹ جیسی سہولیات کو یقینی بنانا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ پورے بھارت میں 5G خدمات کے استعمال کا ہدف آئندہ سال کے آخر تک حاصل کر لیا جائے گا۔ رمن ایفیکٹ کی دریافت کے سلسلے میں آج سائنس کا قومی دن منایا جا رہا ہے اور ارجنٹینا کے کپتان لیونل میسی کو فیفا کا بہترین فٹ بال کھلاڑی کا ایوارڈ دیا گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ کہتے ہوئے ڈیجیٹل انڈیا کے فائدے سماج کے ہر طبقے تک پہنچنے چاہیے زور دے کر کہا ہے کہ حکومت جدید بنیادی ڈھانچہ تشکیل دینے کے لیے ٹیکنالوجی میں بڑی سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بجٹ کے بعد کے ایک ویبینار سے خطاب کیا جس کا موضوع تھا تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے رہن سہن کو سہل بنانا اور صلاحیت کو بروئے لانا۔ جناب مودی نے کہا کہ اس سال کے مرکزی بجٹ میں ٹیکنالوجی کی مدد سے رہن سہن کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 21ویں صدی کا بدلتا ہوا بھارت ٹیکنالوجی کی طاقت کے ساتھ اپنے شہریوں کو مسلسل بااختیار بنا رہا ہے اور لوگ واضح طور پر اس تبدیلی کو محسوس کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ حکومت کی کوششیں غریب اور محروم لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنا رہی ہیں اور آج لوگ حکومت کو ترقی کی راہ میں ایک رکاوٹ نہیں بلکہ ایک اہم وسیلہ تصور کرتے ہیں۔ انہوں نے عوامی خدمات میں بہتری لانے کی خاطر دیگر ملکوں کی جانب سے اختیار کیے جانے والے اچھے طور طریقوں کا جائزہ لینے کے لیے کہا۔ جناب مودی نے کہا کہ حکومت کی پالیسیوں کے نتائج اب سامنے آ رہے ہیں۔ ایک ملک ایک راشن کارڈ کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اس کے لیے استعمال کی گئی ٹیکنالوجی کو اجاگر کیا جس کے تحت غریب لوگوں کو راشن ملنا شروع ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی پر مبنی پلیٹ فارم کوون نے کووڈ-19 وبا کے دوران ایک اہم رول ادا کیا تھا۔ خزانہ اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ہر ادارہ حکومت کی سب کا ساتھ سب کا وکاس پالیسی کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر خزانہ آج گینگٹاک میں چنتن بھون میں نابارڈ اور دیگر بینکوں کی جانب سے منعقد کیے گئے ایک آؤٹ ریچ پروگرام سے خطاب کر رہی تھیں۔ انہوں نے ملک کے دور دراز علاقوں اور محروم افراد تک مرکزی حکومت کی فلاحی اسکیموں کو پہنچانے میں نابارڈ جیسے اداروں کے رول کی ستائش کی اور انہیں تبدیلی لانے والا وسیلہ قرار دیا۔ متحرک گاؤں کے پروگرام کے بارے میں بولتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ اس کا مقصد سرحدی گاؤں میں سبھی عام سہولیات جیسے ٹیلی کام، بنیادی ڈھانچہ، اسکول، انٹرنیٹ اور عام خدمات سے متعلق مراکز کے فروغ کو یقینی بنانا ہے۔ اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی جمعرات کو بھارت کے 2 دن کے دورے پر پہنچ رہی ہیں۔ ان کے ہمراہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اینٹونیو تاجانی اور ایک اعلی اختیاراتی کاروباری وفد بھی بھارت آ رہا ہے۔ اٹلی کی وزیر اعظم 8ویں رائے سینا مذاکرات میں مہمان خصوصی ہوں گی اور کلیدی خطاب کریں گی۔ محترمہ میلونی جمعرات کو ہی صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کریں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور اٹلی کی ان کی ہم منصب باہمی علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر بھی ان سے ملاقات کریں گے۔ دورے کے دوران کاروبار سے متعلق ایک گول میز میٹنگ کا انعقاد کیا جائے گا جس کی مشترکہ طور پر صدارت اٹلی کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اینٹونیو تاجانی اور کامرس و صنعت کے وزیر پیوش گوئل کریں گے۔ بھارت اور اٹلی سفارتی تعلقات قائم ہونے کے 75 سال پورے ہونے کا جشن منا رہے ہیں۔ یہ ہمہ جہت دو طرفہ تعلقات، ثقافتی اقدار، اقتصادی ترقی کے عہد، ماحولیات کے لیے سازگار توانائی کے شعبوں میں اشتراک، سائنس اور ٹیکنالوجی، دفاع اور علاقائی اور عالمی معاملات پر ہم آہنگی پر مبنی ہیں۔ W20 خواتین 20 کی ابتدائی میٹنگ آج چھترپتی سمبھاجی نگر میں اختتام پذیر ہوگی۔ آج کے 2 اہم خصوصی اجلاسوں سے W20 گروپ کے مندوبین زیادہ ترجیحی والے موضوع پر تبادلہ خیال کریں گے۔
ایک خصوصی اجلاس کے دوران پارلیمانی رکن ڈاکٹر سونل مان سنگھ اور بحریہ کی کچھ خاتون افسران بندشوں کو توڑنے کی غیر روایتی خواتین کی داستانوں کے موضوع پر تبادلہ خیال کریں گی۔ اجلاس کا آخری مرحلہ خواتین کی قیادت والی ترقی، پالیسی اور قانونی فریم ورکس کے موضوع پر منعقد ہوگا۔ آج آخری اجلاس کے بعد ٹاسک فورس ممبران تبادلہ خیال سے متعلق جائزے کو حتمی شکل دیں گے۔ بھارت نے میٹنگ کے لیے 5 ترجیحی شعبوں کو منتخب کیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ پورے بھارت میں 5G خدمات کے استعمال کا ہدف آئندہ سال کے آخر تک حاصل کر لیا جائے گا۔ نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے مواصلات اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ ملک کے 387 اضلاع میں اب تک 5G خدمات استعمال کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 5G خدمات کے پہلے مرحلے کے تحت اس سال مارچ کے اختتام تک 200 شہروں میں 5G خدمات کا ہدف رکھا گیا تھا اور یہ نشانہ 1 ماہ پہلے ہی حاصل کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ٹیلی کام آلات کا ایک سرکردہ مینوفیکچرر اور برآمدکار بن کر ابھرا ہے اور آئندہ برسوں میں موبائل کی برآمدات $10 ارب ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی کمپنیاں ملک کے ٹیلی کام شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ مجوزہ ٹیلی کام بل پر بولتے ہوئے وزیر موصوف نے امید ظاہر کی کہ پارلیمنٹ کے آئندہ مانسون اجلاس میں یہ بل منظور کر لیا جائے گا۔ بھارتی بحریہ کا جہاز INS سکنیا کل سری لنکا کی بندرگاہ کولمبو پہنچا۔ 101 میٹر طویل ساحلی گشت کرنے والے اس جہاز کے عملے کے 106 ممبران کا سری لنکا کی بحریہ نے خیر مقدم کیا۔ کمانڈنگ آفیسر کمانڈر پرنو آنند نے مغربی بحریہ کے کمانڈر ریئر ایڈمرل سریش ڈی سلوا سے سری لنکائی مغربی بحری کمانڈ کے ہیڈ کوارٹرز پر ملاقات کی۔ جہاز کا عملہ دونوں ملکوں کی بحریہ کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے مختلف پروگراموں میں شرکت کرے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سابق وزیر اعظم موراجی دیسائی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ موراجی بھائی دیسائی کو بھارت کی جدوجہد آزادی میں ان کے تعاون کے لیے اور ایک غیر معمولی منتظم کے طور پر انہیں یاد کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایمرجنسی کی مخالفت اور اس کے بعد کے زمانے میں ملک کو سنبھالنے میں ان کا نمایاں کردار رہا۔ موراجی دیسائی 1977 میں گجرات کے سورت پارلیمانی حلقے سے لوک سبھا کے لیے چنے گئے تھے۔ بعد میں پارلیمنٹ میں انہیں متفقہ طور پر جنتا پارٹی کا لیڈر چنا گیا اور 24 مارچ 1977 کو انہیں ملک کے وزیر اعظم کے طور پر حلف دلایا گیا۔ آج سائنس کا قومی دن ہے۔ یہ دن ماہر طبیعیات سر CV رمن ایفیکٹ کی دریافت کے لیے منایا جاتا ہے جو 1928 میں آج ہی کے دن کی گئی تھی۔ اس دریافت کے لیے انہیں 1930 میں طبیعیات میں نوبل انعام سے سرفراز کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سائنس کے قومی دن کے موقع پر سبھی سائنسدانوں اور اختراع کاروں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت سائنس کی دنیا میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور تحقیق اور اختراع کے لیے ایک ماحولیاتی نظام کو بروئے لا رہا ہے۔ سائنس کے دن کا یہ پروگرام ملک کے سبھی اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور دیگر تعلیمی اور تحقیقی اداروں میں منایا جا رہا ہے تاکہ سائنس میں کیریئر کو آگے لے جانے کے لیے بچوں کو تحریک دی جا سکے۔ کل پیرس میں بہترین فٹ بال فیفا ایوارڈز کی تقریب میں ارجنٹینا کے کپتان لیونل میسی کو فیفا کے ذریعے فٹ بال کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ دیا گیا ہے۔ اگست 2021 سے دسمبر 2022 کے درمیان فٹ بال میں ان کے غیر معمولی کھیل کے لیے میسی کو یہ ایوارڈ دیا گیا۔ 35 سال کے فارورڈ کھلاڑی نے فرانس کے خلاف فائنل میں 2 گول کیے تھے۔ فرانس کے کائلیان ایمباپے کو بھی اس ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا تھا جنہوں نے عالمی کپ فائنل میں ہیٹ ٹرک ماری تھی۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت ٹیکنالوجی میں بڑی سرمایہ کاری کر رہی ہے اور جدید ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ قائم کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کہا ہے کہ متحرک گاؤں کے پروگرام کا مقصد سرحدی گاؤں میں ٹیلی کام اور انٹرنیٹ جیسی سہولیات کو یقینی بنانا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ پورے بھارت میں 5G خدمات کے استعمال کا ہدف آئندہ سال کے آخر تک حاصل کر لیا جائے گا۔ رمن ایفیکٹ کی دریافت کے سلسلے میں آج سائنس کا قومی دن منایا جا رہا ہے اور ارجنٹینا کے کپتان لیونل میسی کو فیفا کا بہترین فٹ بال کھلاڑی کا ایوارڈ دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔